लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके लिए मैं एक मरतबा फिर जनाब वज़ीर ख़ज़ाना को और एमओएस ख़ज़ाना सेक्रेटरी ख़ज़ाना चौधरी इमदादुल्लाह फसाल चेयरमैन FBI और आहत खान चीमा सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर और दर्जा बदर्जा तमाम लॉ मिनिस्टर साहब को और तमाम जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, मैं सबको तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और इस हवाले से कि आपने बड़ी दिल लगी से और जान फशानी से आपने इस प्रोग्राम के लिए काम किया। बजट में अगर हमने जब स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है तो ये एजेंडा इसके बगैर हो नहीं सकता कि मुल्क आगे चले और मईशत को हमें मुस्तहकम करना है। माइक्रो जो हमारे जो नंबर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको हमने ऑगमेंट करना है। तो उसके लिए ये एक मुश्किल सफ़र तय करना ज़रूरी है और उसके लिए हमें तहम्मुल, बर्दाश्त, मेहनत, इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना एक लाजमी जुज़्व है। उसके बगैर ये सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो स्टाफ लेवल जो अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का तो इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। अब हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अब आगाज़ हुआ चाहता है। एंड दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख़ में, जिसके हवाले से पर तरक्की और खुशहाली का एक सफ़र का आगाज़ होगा। तो मैंने इस हवाले से जाना कि मैं आपको तहसीन पेश करूं और आपको ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान को यकीनन अल्लाह के फजल करम से, इज्तिमाई काविशों से, इफरादी काविशों से इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम, खुशहाल और काबिल एहतराम एक मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह। आज की मीटिंग की जो गर्ज़ व गायत ये है, अगर हमने पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तसव्वुर करना है और यकीनी बनाना है। और आम आदमी देखिए जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे, इट्स अ प्रीमियम फॉर दोज हु डोंट पे टैक्स एंड इट्स अ पेनल्टी फॉर दोज हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ये जब तक के बाद आपके दिल और दिमाग में, हमारे दिलों और दिमागों में सरायत नहीं करेगी, बात नहीं बनेगी। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसलिए तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है बिकॉज़ ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फिलहाल, तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कभी वसाइल और जो हमारे जो रिसोर्स जो हैं फाइनेंशियल, वो जमा नहीं होंगे आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिए, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगने के लिए। तो उसके लिए आपको एक अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी है, तरीक़ाकार बदलना है। और आज जो दुनिया में जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन जो FBR के हमपल्ला बाकी ममालिक में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको आपने अपनाना है। बिल्कुल उससे भी आगे बढ़कर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर चीज़ बता देती, एक मुजस्मे खड़े करके तकरीरें करा देते हैं। अब कौन सी चीज़ बची है जिसके ज़रिए जो कोई चीज़ आप एक्सपोज नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है। देखिए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं सुनता हूँ कि जी हाँ जी ये था, वर्ल्ड बैंक को हमने लिखा है जी, ये वर्ल्ड बैंक हमें दे रहा है जी, ये हमें जायका दे रहा है। यानी इस ज़िंदगी से जान छुड़ा लें। मैं चेयरमैन FBR को फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, फाइनेंस सेक्रेटरी की मौजूदगी में, अपने मेरे कॉलीग्स उनकी मौजूदगी में एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, वट एवर यू नीड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट, टू कलेक्ट द लास्ट पेनी विच इज़ आर due right, I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose, because this is our national interest and it is our duty. और आप अरबों खरबों आप कलेक्ट करते हैं और चंद 2-4 अरब 5 अरब के लिए आप चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास और दूसरों के पास।
یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی بالکل. ہاں میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ اماؤنٹ ٹو سیلف پروجیکشن، بٹ آپ کو کئیوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم اے ڈی پی چلے جاتے ہیں، جی وہاں سے پیسے مل جائیں گے. جی بھائی ملک کی اگر اپنی دال روٹی اس میں مل رہی ہے تو خرچ کر کے وہ دال روٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں، وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا ہم نے ورلڈ بینک. بھائی ورلڈ بینک اے ڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک کمپیلنگ ریزن ہے، اور جہاں پر آپ کو 8-10 ارب روپے خود خرچ کر کے خربوں پہ لا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ از دس دا رائٹ وے، از دس دا کورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پیراڈائم شفٹ کا وقت آ چکا ہے. مہربانی کر کے اپنی جو بیلٹس ان کو آپ ٹائٹن کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور ایف بی آر میں جو اصلاح جو چینجز ہو رہی ہیں وہ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میری کوئی ان پٹ نہیں کسی فرد کے لیے. آئی ایم گوئنگ بائی ان پٹ آف ایجنسیز اینڈ پیئر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، اور جو آپ نے ریکمینڈ کیا آئی وینٹ along. کوئی میری پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں، ایک ہی پرسنل لائک ہے، دیٹ از نیشنل انٹرسٹ، دیٹ وی شوڈ رائز ابو آور لائکس اینڈ ڈس لائک اینڈ دین سرو دا نیشنل انٹرسٹ. تو اس لیے یہ بات میں فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کی نہ خلاف نہ کسی حق میں. جو نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس میں اگر کوئی سیون کوئی آنیسٹ مسٹیک ہے تو مجھے بتائیں، وی آر پریپیئرڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ. لیکن سفارش سوال پیدا نہیں ہوتا، آؤٹ آف کوسچن. آئی ول کوئٹ بٹ آئی ول ناٹ کم انڈر اینی پریشر. دس یو مسٹ نو لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. ڈیجیٹائزیشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے. پرسوں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا چیئرمین ایف بی آر نے. چلے اگر بات تھی تو مجھے 3 مہینے پہلے بتا دیتے جی یہ پروگرام تھرو ورلڈ بینک یہ ہوا تھا. ایون اف اٹ واز اے پارٹ آف دی انٹائر اسٹوری اور دی انٹائر ایکسرسائز مجھے بتا دیتے. ہم میکنزی کو لانے کے لیے پھر ہم سوچتے کہ لانا کہ نہیں لانا، اور پھر اسی کو ہم آرگومنٹ کرتے، اسی پروگرام کو ہم مزید اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ہم لے آتے. دس واز سرٹنلی سم تھنگ وچ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ. اور میں نے کل پرسوں میں نے چیئرمین ایف بی آر کو گزارش کی ہے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں، نیور مائنڈ، آئی ول ناٹ ٹیک اینی پریونٹیو ایکشن، پٹ دیم آن دا ٹیبل. لے آئیں، بالکل جو ہو گیا اس کو لے آئیں، اس کو ہم لے کے چلیں. اور اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شاباش دوں گا، چلیں دیر آئے درست آئے. لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا، چیزوں کو آپ نے چھپایا، آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. تو اس لیے میری آپ سے دستبستہ عرض ہے کہ آپ ان کو لے آئیں. انشاءاللہ ہم بالکل اس کو لے کے چلیں گے. جو ہو گیا ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ وقت نہ ضائع کریں اور آگے چلیں ہم انشاءاللہ. آپ نے جو اس دفعہ جو بجٹ جو سال ختم ہوا فائنینشیل ایئر، اس میں آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں 30% جو اضافہ کیا ریونیو میں، یہ قابل تحسین ہے. کوئی شک نہیں، میں اس کو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بٹ ود اے کیویٹ کہ آپ کو وہ ایونیوز جو کہ دھیلا ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ ٹیکس لگائیں. قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ ایریاز ہیں جن کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا. ان کو اب دیکھیں ایگریکلچر ٹیکس، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف. 1997 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایگریکلچر ٹیکس پنجاب میں ہم نے لگایا تھا، پی ایم ایل این نے. لیکن اس میں بڑی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا تھا. 12 ایکڑ کو تک کو ہم نے کسان کو ایگزمپٹ کر دیا تھا، پھر اس کے اوپر تھا. اور پھر تھا بھی بیکاز آف فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ ایگریکلچر کے اوپر کسی نے ہاتھ لگایا ٹیکس. آج 27 سال گزر گئے جب پنجاب نے وہ ٹیکس لگایا 1997 میں، تو باقی صوبوں نے بعد میں کچھ عرصے بعد سندھ نے بھی لگایا. لیکن 27 سال گزر گئے اینڈ دیر از نو پروگریس. اور جی یہ شیڈیولڈ کلاس کو ٹیکس لگا دو، آئی فون کے اوپر لگا دو، یہ یوزر کے اوپر لگا دو، یہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دو، وہاں سے مل جائے گا. از دس دا وے؟ ہم نے بالکل فیصلہ کیا، آئی ایم ایف سے ہم نے کہا بالکل ہم لگائیں گے ٹیکس.
اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا, اپریشیٹ کیا. اینڈ اگین منسٹر آف فائنانس اینڈ سیکرٹری فائنانس ور انسٹرومنٹل, چیما واز انسٹرومنٹل, اسد گیلانی کوآرڈینیشن ود دا پروونسز, اور ہم نے یہ ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا. تو اگر کوئی دل میں اگر جذبہ ہو, ایک تڑپ ہو, اور یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے, تو پھر چیزیں سہل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص اپنے فضل اور کرم سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے. میں نے آخری بات یہ کرنی ہے آپ کے پریزنٹیشن سے پہلے, یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہے جو آفیشیل جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ریونیو کا 13 ٹریلین, وہ اپنی جگہ ہے, اس کو کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلیکشن تھرو انفورسمنٹ. ٹوڈے از ون آف دی ٹاپ آئٹم آف مائی ایجنڈا, انفورسمنٹ جس میں آپ سرمایہ کار کو, آپ تاجر کو تنگ نہیں کریں گے بیجا ان کو آپ, یعنی ان دا نیم آف انفورسمنٹ آپ میری بدنامی کرائیں, یہ نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ الاؤ ٹو اڈاپٹ دوز ٹیکٹکس, نو وے, وی نو دس, وی ہیو سین دس ان دا پاسٹ. ان کو آپ نے سہولت دینی ہے, ان کو آپ نے عزت کرنی ہے, اور جہاں ٹیکس ڈیو ہے خواہ کوئی ہو, دین میک all effort, go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. تو اس کے لیے مجھے آج آپ نے, میں نے چیئرمین سے کئی مرتبہ بات کر چکا, امید ہے کہ آج اس کے بارے میں وہ بتائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے جو جی ایس ٹی تھا, جنرل سیل ٹیکس کا, جو آپ کی فورس جو آپ کی تھی ان کی ریسیٹس, اور جو بالکل اٹ واز another میگا اسکینڈل. آئی واز ٹولڈ کہ 750 ارب تھا, اور اس میں سے پھر بعد میں بتایا کہ جی نہیں 600 ہم نے بلاک کر لیا, اور یہ 1 ارب 60 کروڑ پہ ہم نے ریکور کر لیا. چلو میں نے کہا 2% انسینٹو اس کو بھی دے دو. آئی ایم ریڈی, آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آپ ایمانداری سے محنت سے کام کریں گے تو اٹ از ناٹ اونلی یور پرسنل پبلک responsibility and duty, you will be earning public appreciation. دعائیں لیں گے آپ قوم کی. تو اس کے لیے میں انسینٹو پالیسی بالکل نہ, میں ڈے ون سے سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لاگو کرنا ہے, اس کو لے کے آئیں گے. انسینٹیوائز all those areas and efforts which go the extra mile to recover these lost sums of monies, and huge penalty on those who not only don't do anything, they are part of the problem. I will not accept that anymore now. Finally جو ڈیجیٹائزیشن جو ہے آپ کی ایف بی آر کی, اب اٹس ناؤ میکنسی از آن بورڈ. باقی جو آپ نے مجھے پرسوں بتایا ہے وہ, اور اس کو آپ, میں نے کہا تھا ایک امبریلا میں ان کے نیچے لے کے آئیں, اور ان اے ویری کوآرڈینیٹڈ اینڈ ویری کمپریہنسو فیشن اس کو ہم کریں گے, اور پاکستان کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ 25 کروڑ عوام کو کہ جب نیت ہو, جب ایک فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. With these words, I'd like to thank you very much.